سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے حقیر نہ سمجھے۔ کس کو حقیر نہ سمجھے؟ بغیر وقت ضائع کے چلتے ہیں شگفتہ صاحبہ کے پاس۔ بالکل، انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو حقیر سمجھے، خود کو عاجز سمجھے، خود کو درماندہ سمجھے، چاہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی ہی عزت دی ہو، دولت، شہرت، جاہ و حشمت، لیکن اپنے ذریعے کی گئی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اپنے ذریعے کی گئی، اپنے ذریعے کی گئی، اس کے اپنے ہاتھوں سے جو کی گئی ہیں نیکیاں، انہیں حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کوئی دوسرا اس کے لیے اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی احسان کر رہا ہے تو اس کا درجہ، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن جب انسان سے کوئی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے سرزد، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسے نیکی کر دریا میں ڈال، یا اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ مل رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ساری عبادات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، نیک اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹا سا کار خیر نہ جانے کیسے کب ہماری نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال سے آپ کو بتا رہی ہوں اس چیز کو، اس تشریح، اس کی توضیح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، محتاج تعارف نہیں ہے آپ کا نام، ان کا جب وصال ہو گیا تو ایک شخص نے کہ خواب میں وہ آئے۔ اب اس شخص نے پوچھا امام غزالی سے کہ امام صاحب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میری بخشش ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی تو بخشش ہونی ہی تھی، آپ نے اتنے نیک کام کیے ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی ہیں، آپ کے اتنے زیادہ شاگرد ہیں، آپ نے علم کے نور کو دور دور تک پھیلایا ہے، تو آپ کا فیضان ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی بخشش ہونی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں میرے بخشش کا سبب نہیں ہے، میری بخشش کا سبب تو کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایسے ہی کتابت میں مصروف تھا، میں لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں ناظرین یہ ہمارے قلم نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ قلم اور دوات کے ذریعے، یعنی اس قلم کو روشنائی میں ڈبوتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں قلم اور دوات ہوتے تھے۔ تو وہ امام غزالی نے کہا کہ میں لکھ رہا تھا، کچھ گرمی کا موسم تھا، اور میں نے اپنے قلم کو دوات میں ڈالا اور چاہا کہ میں لکھنا آگے جاری رکھوں۔ اتفاق سے ایک مکھی آئی اور میرے پین کی نب پر، یعنی جو اس کی نوک تھی جس سے وہ تحریر کر رہے تھے، وہاں پر وہ بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پیاسی ہے اور یہ سیاہی کو چوس رہی ہے، پینا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے قلم کو روک لیا، مکھی نے جہاں تک اس کی خواہش تھی اس نے اسے پیا، اس انک کو، اس روشنائی کو چوسا، اور اس کے بعد وہ اڑ گئی۔ میں بھول گیا یہ بات، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا معاملہ تھا وہ پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سارے اعمال ایک طرف ہیں، صرف تمہاری ایک نیکی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ وہ نیکی تھی جو میں بھول گیا تھا لیکن میرا رب نہیں بھولا تھا، اور اسی مکھی کے ساتھ میرے اس معاملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں کہیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں، آپ کو وہ فاحشہ تو یاد ہوگی، جی، وہ فاحشہ عورت یاد ہوگی بغداد کی، جس نے کہ ایک پیاسے کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ وہ تو بھول گئی، اسے تو یہ پتا تھا کہ میں بدکار ہوں، میں فاحشہ ہوں، اس کے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس عمل کے نتیجے میں میری بخشش ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، کیونکہ اسے اس جانور کے ساتھ، اس بے زبان مخلوق کے ساتھ کی گئی وہ چھوٹی سی نیکی پسند آ گئی تھی۔ تو چھوٹی سی بھی جو نیکی ہوتی ہے اسے حقیر نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے، ہو سکتا ہے یہ وہی سبب نجات بن جائے یا اللہ کو محبوب ہو۔ ہم تو خیر اس چیز کو بھول جاتے ہیں اس طرح سے، اور ظاہر سی بات ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی چیزوں کو تو ہم حقیر نہیں سمجھتے، لیکن دوسروں کے عمل کو جو ہم ضرور حقیر سمجھتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کے عمل کو حقیر وہی سمجھتا ہے جس کے اندر عجب ہوتا ہے، جس کے اندر نخوت ہوتی ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور وہی معاملہ ہوتا ہے جو ابلیس نے آدم کے ساتھ روا رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ انا خیر من۔ دوسروں کی نیکیوں کو یا دوسروں کے کاموں میں کیڑے کون نکالتا ہے؟ صحیح بات ہے جی۔ خود کو برتر سمجھتا ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہے، جس کے اندر نخوت ہے، تو جس کے اندر گھمنڈ اور نخوت ہے، کیا وہ نجات پا جائے گا؟ یا اس کی گئی نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ رکھیں گی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص ہے جو میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرتا ہے، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے اس عمل کے پس پردہ ریا تھی،
नामो नमूद का जज्बा था, दिखावा था। एक शख्स सखावत करता है, बढ़ चढ़कर सखावत करता है, लेकिन उसके अंदर इखलास नहीं है, वो लोगों को दिखाने के लिए ये काम कर रहा है, तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी? हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हर अमल के पीछे जो है वो इंसान के अंदर इखलास, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और नीयत के अंदर इखलास होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अमल मकबूल अल्लाह की बारगाह में तभी होगा जब उसके अंदर इखलास होगा। इखलास क्या है? इखलास जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला के कोई भी काम अल्लाह ताला के लिए किया जाए, अल्लाह खुलूस के लिए हाँ। किया जाए, समझे। अब उसके अंदर और अपना उसकी जज़ा नहीं हो, जज़ा नहीं, और उसका कोई सिला नहीं हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इखलास एक नाई से सीखा। मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे, मेरे उस्ताद ने कहा कि जुनैद बाल कटवा कर आना। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान हुआ। मैं पहुंचा नाई की दुकान और मैंने कहा, चचा अल्लाह ताला के लिए मेरे बाल काट दीजिए। वो किसी के बाल काटने में मसरूफ़ था, बाल तराश रहा था। जब उसने ये बात सुनी कि अल्लाह के लिए मेरे बाल काट दीजिए, उसने उस गाहक को जिसके बाल काटने में मसरूफ़ था एक तरफ बिठाया और कहा कि 1 मिनट ज़रा वक्त दो मुझे। इनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ कुर्सी पर बिठाया, इनके सर को बोसा दिया और फिर इनके बाल तराश दिए। जब ये अमल मुकम्मल हो गया, हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं नीचे उतरा, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और चला आया वहाँ से। कुछ दिन के बाद मेरे दिल में यह ख्याल ज़रूर था कि जब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं इनकी उजरत अदा कर सकूं, तो मैं नजराने के तौर पर कुछ रकम ज़रूर पेश करूंगा। तो वो कहते हैं कि जब मेरे पास अल्लाह ताला ने वुसअत दी, इतने पैसे आ गए, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि चचा आपको याद है आपने मेरे बाल तराशे थे, आज ये नजराना कबूल कीजिए। तो उन्होंने कहा, जुनैद तू इतना बड़ा आलिम हो गया और तुझे इखलास का मतलब नहीं पता कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसका मुआवजा नहीं लिया जाता। तो वो काम जो अल्लाह के लिए किया जाता है वो बिल्कुल खालिस नीयत से किया जाता है, उसमें किसी किस्म की जज़ा का तसव्वुर नहीं होता, किसी सिले की तवक्को नहीं होती, उसका बदला मतलूब नहीं होता है। ये तो बस एक मोहब्बत में काम होता है जो कि कर दिया जाता है और करके फिर फरामोश कर दिया जाता है। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। और जब अल्लाह ताला इसका जज़ा देगा या इसका सिला देगा तो इंसान, जाहिर सी बात जैसा भी आप करें छोटी छोटी नेकियों के, हो सकता है ऐसी उसमें हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन अभी आपने रिया का जिक्र किया था, रिया जो है हमारे अमल को किस तरह से ख़त्म कर देती है, बातिल कर देती है। बहुत अच्छी बात है कि वाकई इंसान जाता तो है नेकी के रास्ते पर, अब वो किसी गरीब को खाना खिला रहा हो, किसी को गर्म कपड़े दे रहा हो या किसी की कोई मदद कर रहा हो, और अचानक उसका ये नेक अमल अगर लोगों पर जाहिर हो जाए और उसके दिल में एक पल को राई के दाने के बराबर भी यह ख्याल आ जाए कि मैंने एक अच्छा काम किया, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, जिसको हब्बतन मिन मिस्काल खरदलिन, कुछ इस तरह खरदल के नाम से कुरान मजीद में कहा गया है, यानी राई के दाने के बराबर भी अगर उसके दिल में यह ख्याल आ जाता है कि मैंने अच्छा काम किया और लोग मुझे अच्छा समझेंगे, ख्याल आया है, उसने लफ्ज़ों से कुछ नहीं कहा, लबों से कुछ नहीं कहा या किसी ने उसे टोका नहीं, सिर्फ ख्याल का आना और वो भी राई के दाने के बराबर, उसके नेक अमल को बर्बाद कर देता है। फिर वो नेक अमल कहीं नहीं रहता, वो एक काम होता है, ना उसमें कोई जज़ा का तसव्वुर होता है, ना सिला का, और ना ही वो उसका नेक अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूलियत का दर्जा रखता है। अबू नसर नाम का एक शख्स था, ये वाक़या भी जो है वो मैंने कहीं पढ़ा है। अबू नसर नाम का एक शख्स था, वो कहता है कि मैं बहुत गुर्बत और अफलास का शिकार था, परेशान था, रिस्क का कोई वसीला नहीं था, रोज़ रोज़ के फाक़े थे। एक दिन जब मैंने देखा कि मेरी बीवी भी भूख से तड़प रही है, मेरा छोटा बच्चा भी भूख से तड़प रहा है, तो मैं घर से चल पड़ा। चलते चलते मैं एक नेक बुज़ुर्ग के पास पहुंचा और उन्होंने अपना तमाम वाक़या बयान किया कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, गुर्बत और इफ़लास ने मुझे परेशान कर दिया है और मैं थक गया हूं इस बदहाली से। उन्होंने कहा कि चलो आप नमाज़ अदा करते हैं। मैंने और उन्होंने कुछ नमाज़ें अदा की, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उन्होंने मुझे जाल दिया और कहा कि जाओ दरिया में जाकर मछली पकड़ो। मैंने जाल डाल दिया, इत्तफाक से एक बहुत बड़ी मछली उसमें फंस गई। मैं उस मछली को लेकर के उन बुज़ुर्ग के पास गया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी है, लेकर जाओ बाज़ार में से फ़रोख्त करो और उसमें जो पैसे मिले तुम्हें उनसे खाने का कुछ सामान लो और जाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाओ।
میں نے یہی کیا کہ وہ مچھلی جا کر بازار میں فروخت کی، جو قیمت مجھے ملی اس سے میں نے 2 نان لے لیے، 2 پراٹھے لیے، ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا۔ میں خوشی خوشی یہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک پریشان حال عورت جس کے چہرے سے فاقہ جھلک رہا تھا اور اس کا چھوٹا سا بچہ جو بھوک کے مارے بلبلا کر تڑپ کر رو رہا تھا، راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی آس بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ میں جو پراٹھے تھے ان کی طرف دیکھا، اور میں نے ایک پل کو سوچا کہ اس میں اور میرے بیوی بچوں میں کیا فرق ہے، وہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں۔ میرے دل نے مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کیا کہ میں ان کی بھوک پیاس کو نظر انداز کر کے آگے اپنے گھر کی طرف بڑھ جاؤں۔ میں نے وہ پراٹھے جو تھے، دونوں پراٹھے اس عورت کو دے دیے اور کہا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور وہ بچہ مسکرا دیا۔ اب یہ تو خوش ہو گئے، لیکن ابو نصر یہ کہتا ہے کہ میں راستے بھر یہ سوچتا ہوا جا رہا ہوں کہ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میں اپنی بیوی بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ابھی وہ گھر سے کچھ دور کے فاصلے پر تھا، کچھ مسافت پر تھا کہ اس نے دیکھا کہ بھیڑ جمع ہے اور ایک شخص پکار کر کہہ رہا ہے کہ ابو نصر ہے کوئی جو ابو نصر کا پتہ بتائے، کوئی ہے جو ابو نصر کے بارے میں بتائے۔ تو لوگوں نے جب ابو نصر کو دیکھا تو کہا ہاں یہ ہے ابو نصر، یہ ہے ابو نصر۔ تو اب یہ شخص جب اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم ہی ابو نصر ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم بطور امانت رکھوائے تھے، اب ایک مدت تک میرے پاس رہے، اور اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس امانت کا کرنا کیا ہے، لیکن میں نے یہ سنا کہ اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا اس کا کسی وارث کا پتہ چلے تاکہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں۔ تو اب تم اس کے بیٹے ہو، پکڑو یہ 30,000 درہم، یہ تمہاری امانت ہے، اپنے پاس رکھو اپنی امانت۔ اب ابو نصر کہتا ہے کہ میں ایک پل میں ہی جو ہے وہ امیر ہو گیا۔ اب جب امیر ہو گیا تو میں نے تجارت شروع کی اور میں نے دونوں ہاتھ سے غربا اور مساکین میں پیسے لٹانے شروع کر دیے، خوب صدقہ و خیرات دیتا، خوب نیکی کے کام کرتا، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا، اور میں خوش ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ میری تعریف و تحسین کر رہے ہیں۔ ایک دن وہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان آراستہ ہے، لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ میزان پر تولے جا رہے ہیں، اور ابو نصر کی باری بھی آتی ہے۔ میزان نصب ہے، ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں اور ایک پلڑے میں اس کے گناہ ہیں۔ گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہے، بہت بوجھل ہے، اور نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بہت ہلکا ہے، اس میں اس کی عبادات ڈال دی گئی ہیں، لیکن وہ بہت ہلکا ہے۔ تو فرشتہ منادی جو کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کی اور کوئی نیکی ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا ہے، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو کہتا ہے لا کر کے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ بھی ڈالو۔ تو وہ ڈالا جاتا ہے، تو ایسے میں پھر وہ جو نیکی کا پلڑا ہے اس میں تھوڑی حرکت ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا بوجھل ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہے اور نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اور اس کا کوئی نیک کام، کوئی نیکی جو اس نے کی ہو؟ ابو نصر کہتا ہے کہ میں تو دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے عمر پر اتنی نیکی کی اور یہ حال ہے ان نیکیوں کا، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے پاس، اس کی جھولی میں بھی 2 نیکیاں باقی ہیں۔ تو کہتا ہے کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ غریب عورت کو کھانے کے لیے پراٹھے دیے تھے، تو اس عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنسو اس پلڑے میں جب جاتے ہیں تو وہ پلڑا ایک دم سے اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ دونوں پلڑے برابر ہو جاتے ہیں، گناہ کا پلڑا اور نیکی کا پلڑا برابر ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی نجات کہاں ممکن ہے؟ ابو نصر کہتا ہے میں پھر بھی یہی واویلا مچا رہا ہوں کہ ابھی بھی نجات نہیں ہے، دونوں پلڑے برابر ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے اور کوئی نیک کام اس کا جو اس نے کیا ہو؟ تو جو دوسرا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے ہاں ایک نیکی اور ہے۔ جب اس نے اس عورت کو پراٹھے دیے تھے تو اس کا بچہ جو رو رہا تھا، اس کے لبوں پر، اس کے چہرے پر مسکان پھیل گئی تھی، خوشی پھیل گئی تھی، تو وہ مسکان ابھی باقی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے لاؤ ڈالو۔ تو جب وہ مسکان ڈالی جاتی ہے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں تو اتنا بوجھل ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے نیچے کو جھک جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو ابو نصر کہتا ہے کہ مجھے ایک دم سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ نیکی کسی ریا کے لیے کی ہوتی، کسی دکھاوے کے لیے کی ہوتی، تو شاید آج میری نجات ممکن نہیں تھی، لیکن چونکہ میں نے اخلاص سے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی تھی، اس لیے یہ میرے لیے وجہ نجات بن گئی، خالصتاً اللہ کے لیے ہاں تھی۔ اچھا اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اب اس وقت میں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک جو عبادات میں اور دوسری طرف جو نیک کام کرتے ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ سب تو اللہ کے لیے، یہ ہم وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے نا۔ تو ان دونوں کے اندر بیلنس، دونوں کے اندر کس طرح؟ دیکھیے ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق اللہ، جی دوسرے ہیں حقوق العباد۔
اللہ کے لیے جو حقوق ہیں وہ عبادات کی صورت میں ہم پر فرض ہیں، ہم پر فرض ہیں، اور وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فرض منصبی ہے، فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی اللہ جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق ہی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، یہ اس کا فرض منصبی ہے، اس کی تخلیق کی وجہ ہے۔ لیکن وہیں پر درد یہ بھی کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی مقصود ہوتی تو پھر فرشتے، جن، یہ تمام تو تھے ہی پہلے سے، پھر آدم کی تخلیق کیوں ہوتی؟ تو آدم کی تخلیق درد دل کے واسطے بھی ہوئی ہے۔ آپ کو حضرت ابراہیم ادھم کا وہ واقعہ یاد ہوگا، بہت مشہور ہے اور یہ درسی کتابوں میں بھی ہے، میں نے تو کم از کم اپنے اسکول کی کتاب میں ہی پڑھا تھا سب سے پہلے یہ واقعہ، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابو بن ادھم رات کو عبادت کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کمرے میں ایک جانب روشنی ہے، وہ متوجہ ہوتے ہیں اس روشنی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو ایک گولڈن بک میں یعنی ایک سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بن ادھم کو تجسس ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بن ادھم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم ادھم کہتے ہیں کہ کیا اس میں میرا نام بھی موجود ہے؟ تو وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں تمہارا نام تو موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو، ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتہ غائب ہو جاتا ہے، اگلی رات پھر عبادت میں مصروف ہے، وہی روشنی اور وہی فرشتہ۔ اب پھر حضرت ابراہیم بن ادھم ان کے پاس جاتے ہیں، فرشتے کے پاس، اور پوچھتے ہیں کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس میں حضرت ابو بن ادھم کا یعنی حضرت ابراہیم ادھم کا نام جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھا۔ ایسا اس کتاب میں، اس کہانی میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے تب محبت کرتا ہے جب بندے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے پیار ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک راستہ ہے جس کا ہر پائدان بلند ہوتے 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 بالآخر اللہ تک پہنچتا ہے، اور وہی انسان کی اصلی منزل ہے، وہی اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عفو درگزر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور خود چونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے اور ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولا نہ جائے، لوگوں کی کھوج یا ٹوہن میں نہ لگا جائے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ یا ایسی کوئی تقصیر سرزد ہو جاتی، کوئی معمولی سی چوک سرزد ہو جاتی ہے تو اسے جانے دیا جائے۔ رواداری کا بھی تقاضا یہی ہے، اور انسان دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے، دردمندی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ ایک شخص تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اب تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کے ایک دن وہ گوشت لے کر آیا، ایک مرغ لے کر آیا، اور بیوی سے کہا کہ روزانہ دال سبزی کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، آج یہ مرغ لے کر آیا ہوں، پکاؤ اسے جلدی سے، بھوک لگی ہے بہت زور سے۔ تو بیوی تیار کرتی ہے، اتفاق سے جلدی کی وجہ سے اس میں کھانے میں نمک تیز ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ کھانا چنتی ہے دسترخوان پر اور یہ پہلا ہی لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو ایک دم سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک اتنا تیز ہے کہ کھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ سہ جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، بیوی سے کچھ نہیں کہتا، اور ایک پل کو یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر کل کو میری بیٹی سے یہ حرکت ہو جاتی ہے یا تقصیر ہو جاتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کا شوہر جو میرا داماد ہے وہ بھی اسے اللہ کی بندی سمجھ کر، جس طرح میں اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ رہا ہوں، اسے بھی اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دے۔ وقت گزر جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، فراموش ہو جاتی ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، کسی شخص کے خواب میں یہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے ارے بڑی سخت گھاٹی تھی، بہت سخت گھاٹی تھی، اور میں کبھی بھی بچ کر نہ نکلتا اگر اللہ کا کرم اور ایک چھوٹی سی نیکی شامل حال نہ ہوتی۔ اس نے کہا چھوٹی سی نیکی؟ اس نے کہا ہاں چھوٹی سی نیکی، میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو مجھے نجات دلاتا، لیکن ایک مرتبہ میری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا تو میں نے یہ سوچ کر اسے معاف کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی بندی ہے۔ تو جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میرا احتساب کیا
اور میرے تمام اعمال ایک ایک کر کے پیش کیے جانے لگے، اور میں شرمندگی اور خفت کے مارے زمین میں دھنسا جا رہا تھا. میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے میرا کیا معاملہ ہوگا. یکایک اللہ نے کہا کہ تجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، جا آج میں تجھے اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں. اور یوں میری نجات ہو گئی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی خوشیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، اور بہت ساری کامیابیاں انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہو کر گزرتی ہیں. ناظرین، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کے ساتھ کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یقینی طور پر وہ اس کا احتساب بھی کرے گا، وہاں اس کا بدلہ بھی دلوائے گا آپ کو خود ہی، اور آپ کی نیکی کے طور پر بدلہ دینا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ساری رات ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے، اگر آپ اس کی بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بے پناہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے بھی کہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ کہے گا بھی کہ جب ایک آدمی جائے گا اس کے پاس سے کہے گا کہ میں تیرے پاس گیا تھا تو میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے ان سب کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہے گا فلاں بندہ میرا جو تھا تیرے پاس گیا تھا، تو نے فلاں وقت میں اس کی یہ مدد نہیں کی، اسے پانی نہیں پلایا، اسے کھانا نہیں کھلایا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بے پناہ پسند ہے، اور ان چیزوں کو آپ یہ نہ سمجھیے یہ حقیر ہے. اور یہ جب انسان سے سرزد ہوتے ہیں کسی کی پریشانی کے اندر، یقینی طور پر اس وقت زیادہ تر جو میں نے دیکھا یا خود بھی اپنے کو آزمایا بھی ہے، تو وہ صرف اللہ کے ہی لیے خالصتاً کرتا ہے. اور اگر اس کے اندر بھی کوئی یہ ریا شامل ہو گئی تو پھر یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ، کسی جنگ کا واقعہ کہ کسی پر آپ حاوی آئے گا اور بس اس کو صرف قتل کرنا ہی چاہتے کر دینے کے در پر تھے، لیکن جیسے اس نے تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر کہیں میری یہ شامل نہ ہو جائے کہ میں نے اپنی وجہ سے اس کو شہید کر دیا. شگفتہ صاحبہ، پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.